سب سے پہلے حضور نے اپنی اماں حضرت آمینہ کا دودھ پیا. وہ دودھ پینے کے بعد پھر کچھ دن کے لیے حضرت صوبیہ ان کا دودھ پیا, اور ان کا دودھ پینے کے بعد بنو سعد کی مستورات آئی, عورتیں آئیں اپنے خاوندوں کے ساتھ, اور جانور ہیں ان کے پاس, اور وہ آ رہے مختلف بچوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا اور ان کی قیمت طے کی. پیسے لے کر دودھ پلانا یہ بھی سنت ہے. اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس کے عوض میں پیسے لے سکتی ہے, اس کے عوض میں وہ پیسے لے سکتی ہے. تو وہ جو دائی تھی, دائی وہ عورتیں وہ آئیں, اگر کہنے لگی کہ یتیم ہے, پتہ نہیں اس سے کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. یتیم سمجھ کر سب نے چھوڑنا شروع کر دیا, اور قدرتی اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ادھر سے اماں حلیمہ وہ آتی ہیں, اور ان کے پاس ایک گدی ان کے پاس اتنی لاگر کہ وزن اٹھا کر چلنے سے بھی قاصر تھی. ایک اونٹنی ہے کہ جس کے تھن خشک ہو چکے تھے اور جسم میں کھال کے ماں سوا کچھ نہیں ہے, ہلکا سا گوشت, اور جسم ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کانگڑی پلوان, تو اس کے جسم کے اوپر گوشت نہیں اور اس کے جسم میں خون نہیں ہے. ایک لاگر سی اونٹنی, اور خود گود میں ایک بچہ, شیر خوار بچہ, اپنا بچہ جو دودھ پینے والا تھا اس کو بھی اٹھایا ہوا ہے. ان کے حصے میں کوئی بچہ نہیں آیا, تو انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کو یتیم سمجھ کر ہر کوئی چھوڑ رہی ہے, پتہ نہیں اس سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو خامن سے کہنے لگی کہ یتیم بچہ رہ گیا ہے, باقی ہمارے حصے میں کچھ نہیں. ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ خالی ہاتھ آج ہم واپس بنو سعد کے اندر جائیں. تو کہنے لگے کہ ہو سکتا, یہ اس کی خامن کے الفاظ ہیں, دیکھو اس بچے کو لے لو, ہو سکتا ہے یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہو اور اللہ اس کے صدقے ہمیں بہت کچھ عطا کر دے. وہ یتیمی کا مال سمجھ کر انہوں نے اس بچے کو اٹھایا. جیسے ہی وہ کہتی ہیں میں نے ان کو گود میں لیا, وہ خود حضرت حلیمہ کہ جن کی چھاتی خشک ہو چکی تھی, کھانے پینے نام کی چیز نہیں ہے, جانوروں کی حالت آپ کے سامنے ہے, میں لگی بچہ جیسے ہی میری گود میں آیا اللہ نے میری چھاتی میں دودھ رکھ دیا اور میری چھاتی دودھ سے بھر گئی. اور میں دیکھتی ہوں اونٹنی کی طرف کہ میری اونٹنی کے دودھ اس کے تھن وہ دودھ اتنا زیادہ بھر چکا تھا کہ وہ لٹک رہے تھے. اور ہمارا جو جانور تھا گدی, اس کو دیکھا کہ اس کی کمزوری ختم ہو چکی تھی. ہم نے جب چلنا شروع کیا تو وہ ہمارا جانور بقیہ تمام کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا. وہ عورتیں کہنے لگی کہ اس کے جانوروں کو کیا ہو گیا, اس کے جانوروں کو کیا ہو گیا. اور یہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے. سیدھا بنو سعد میں پہنچی اور وہاں حضور کی پرورش شروع کی اور وہاں حضور کو دودھ پلایا. تو خود پینے کے لیے ان کے پاس بکریوں کا دودھ تھا. جب یہ بکریاں چرنے کے لیے جانے لگی تو وہ چرنے کے لیے جب جاتی تھی اتنا خوب سیر ہو کر ان کی بکریاں کھایا کرتی تھی. گھاس, چارہ, پانی, اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا. جب یہ واپس آتی تو ان کی بکریوں کے تھن وہ دودھ سے بھرے ہوتے تھے. تو جب یہ واپس آتی تو قبیلہ بنو سعد کی باقی عورتیں کہنے لگی اپنے بچوں کو دیکھو, جہاں حلیمہ کی بکریاں چارہ چرتی ہیں اپنی بکریوں کو وہاں لے کر جایا کرو. انہوں نے اپنی بکریاں لے کر وہاں جانا شروع کیا تو وہی معاملہ کہ ان کی بکریاں ویسے ہی کھائے بغیر آ رہی ہیں, لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں وہ کھانے سے فل پیٹ بھر کر کھا کے اور پی کر اور دودھ تھنوں کے اندر بھر کے واپس قبیلہ بنو سعد کے اندر لوٹ رہی ہیں. اتنی برکتیں. اور چند عورتیں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حلیمہ بڑا مال آ گیا ہے. مجھے کیوں؟ انہیں کہا کہ عام طور پہ عورتوں کا رواج تھا کہ وہ جب رات کو سوتی تھی تو سوتے وقت وہ اپنے دیے کو, چراغ کو بجھا کر سوتی ہیں. تیرے گھر میں رات بھر چراغ جلتے رہتے ہیں, اتنی روشنی ہوتی ہے, بڑا مال آ چکا ہے. وہ کہنے لگی کہ آؤ تمہیں میں وہ چراغ دکھاؤں
جس سے روشنی پھیلتی ہے اور میرا گھر روشن ہوتا ہے۔ انہوں نے پکڑا اور ان عورتوں کو لے کر اپنے گھر میں آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، یہ ہے وہ چراغ، رات ہوتی ہے اس کے جسم سے، چہرے سے نور پھوٹتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، لہٰذا جب سے یہ آیا ہے مجھے چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی۔ اماں عائشہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کوئی چیز ترپائی کر رہی تھی سوئی کے ساتھ، رات کا وقت ہے کہ وہ سوئی میرے ہاتھ سے گری، نیچے گر کر گم ہو گئی، چراغ میں تیل نہیں ہے کہ میں اس کو تلاش کر سکوں۔ حضور تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی، آپ مسکرائے، آپ کے دندان سے، چہرے سے ایسا نور نکلا کہ اس کی روشنی میں حضرت اماں عائشہ نے اس سوئی کو تلاش کر لیا کہ یہ وہ نور آج اس کائنات کو منور کرنے والا، منور کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ شاعر؟ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، نبی دا جھولا تو جھلیندی ہو سے۔ کیا وہ خوبصورت اور برکت اور کتنا خوش نصیب گھرانہ تھا، خاندان تھا۔ بنو سعد تیرے تو وارے نیارے ہو گئے، واہ حلیمہ تیرے مقدرہ تمہیں صدقے کہ اللہ نے تجھے تیری گود کے اندر ایک ایسا در یتیم عطا کر دیا جس کی برکت صرف تیرے گھر تک محدود نہیں، کیا زمین اور کیا آسمان، کیا مشرق اور کیا مغرب، کیا شمال اور کیا جنوب، مشارق الارض و مغاربہا، وہ سماوات ہوں وہ ارض ہو، زمین آسمان، پوری کائنات کے اندر آج اس کی برکتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ صرف تیرے گھر میں نہیں، یہ پوری کائنات میں برکت بن کے تشریف لائے تھے، رحمت بن کے تشریف لائے تھے۔ لہذا 2 سال حضور نے دودھ پیا اماں حلیمہ کا، اور دودھ پینے کے بعد وہ واپس آئی۔ اس وقت مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، رہا نہیں گیا اماں حلیمہ سے، اور کہنے لگی کہ اے آمنہ وبا بھی ہے، کچھ عرصہ اور اس کو میرے پاس چھوڑ دو، میں چاہتی ہوں اس کی مزید تربیت کر سکوں، لہٰذا یہ میرے بچے کے ساتھ کھیلے گا، آپ کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اور مجھے دے دیں۔ لہٰذا واپس روانہ کر دیا۔ بنو سعد میں بچپنا گزرا حضور کا، سارا بچپنا بنو سعد کے اندر گزرا۔ شق صدر وہ بھائی، رضائی بھائی دوڑا ہوا گھر پہ تشریف آیا، اور اماں جان، ابا جان، بھائی کو کسی نے مار دیا، بھائی کا کسی نے پیٹ چاک کر دیا، تو ماں گھبرائی، باپ گھبرایا، رضائی باپ گھبرایا، دونوں دوڑے ہوئے گئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ جی 2 آدمی آئے تھے، وہ بڑے خوبصورت تھے، لیکن انہوں نے آ کر میرے پیٹ کو یہاں تک چیرا اور میرے اندر سے دل نکالا۔ سونے کا تشت ان کے پاس تھا، اس دل کو نچوڑا، اس میں سے چند قطرے خون کے جو وہ نکلنے کے بعد یہ کہا کہ یہ وہ شیطانی اثرات تھے جو ہم نے ختم کیے، لہٰذا اس کے بعد میرے دل کو وہیں فٹ کر کے میرے سینے کو سی کر اور میرے پیچھے ایک مہر لگائی اور وہ چلے گئے۔ یہ شق صدر اللہ نے بچپن کے اندر ہی پورے جسم کو، جسم اطہر کو ایسا پاکیزہ، صاف اور خوبصورت بنا دیا، شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ دل اس کا صاف ہو چکا ہے، جسم کو ہم نے دھو دیا، یعنی اس کے اندر کو ہم نے دھو کر رکھ دیا، ایسا خوبصورت بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ معجزے بچپن سے ہی شروع ہو رہے ہیں، بچپن سے ہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کے راستے کی طرف اور شیطان اس کو بدی اور برائی کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بڑی ہمت کی اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ، جب آپ پیدا ہوئے تھے، ہاں جب میں پیدا ہوا تھا میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ پیدا ہوا اور ایک شیطان پیدا ہوا، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے،
یہ حضور کا ایک معجزہ تھا کہ حضور کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان وہ بھی فرما بردار، وہ بھی مسلمان ہو چکا، اور حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہو تو وہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے، کیوں کہ شیطان آ کر اس کو چنگل مارتا ہے۔ اب وہ کیسا نظام ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ شیطان آ کر بچے کو چنگل مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ رونا شروع کرتا ہے، تو حضور بغیر روئے پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی اللہ نے شیطان سے ان کی حفاظت کی، تربیت کا زمانہ شروع ہوا، اور ایسے اس انداز میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ان کی پرورش اور تربیت کا انتظام، اور تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا وہاں گزارنے کے بعد پھر 6 سال کی عمر تھی کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، باپ کو نہیں دیکھا، باپ کا پیار نہیں دیکھا، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اور جب 6 سال کے ہوئے تو ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ قربانیاں، مجاہدے، مشقتیں بچپن سے ہی حضور کے اندر اللہ نے رکھ دی تھی، بچپن میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ نام پہلے کبھی کسی کا نہیں تھا جو اس ہستی کا رکھا گیا ہے، اور پورا اماں عائشہ کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ یا اماں ہمیں حضور کے اخلاق بتلاؤ، تو کہنے لگے کہ حضور کے اخلاق، پورا قرآن حضور کے اخلاق، اور پورا قرآن حضور کی تعریف سے بھرا ہوا۔ سب سے پہلی نعت خدا نے اپنے حبیب کے لیے پڑھی تھی قرآن کی شکل میں، پورا قرآن حضور کی صفات، حضور کی ذات کو بیان کر رہا۔ یہ نعتیہ کلمات وہ اردو کے ہوں، عربی کے ہوں، آپ اگر قرآن کی نعت کو سنیں آپ حیران ہو جائیں۔ پھر قرآن کو چھوڑیے، پھر کائنات کی ہر مخلوق وہ حضور کی تعریف کر رہی۔ اس نے کہا بدبخت نے کہ چل، ابو جہل کہنے لگا کہ تو چھوڑ، تیرے یہ بتلا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں ایمان لے آؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں بتلاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ خود بولے؟ تو سنگریزے پتھر جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھے ان کو اللہ نے زبان عطا کی، اور وہ بول اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ جب جیسے ہی آواز آئی ڈر گیا اور گرا دیے، اور کہا اے محمد تیرا جادو ان پتھروں پر بھی چل گیا۔ ایک بار